اکتوبر میں ہی نیٹ فلیکس پر آنے والی ایک انتہائی تھرلنگ سیریز باڈیز ریلیز ہونے کے چند دنوں بعد سے ہی شہرت حاصل کر رہی ہے، سو میں نے بھی اسے دیکھ لیا۔ میں اسے بہت ہائی گریڈ تو نہیں دوں گا، لیکن اپنے موضوع کے اعتبار سے یہ دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس فرصت اور فلموں کا شوق ہے تو اسے ضرور دیکھ لیجئے۔ یہ 300 صدیوں پر محیط ایک ایسے مقتول کی کہانی ہے جس کی ایک آنکھ سے زخمی لاش وقت کے مختلف حصوں میں ایک ہی مقام پر ملتی رہتی ہے، اور وقت کے ہر حصے میں اس کیس پر تحقیق کرنے والے ہی کہیں نہ کہیں اس مقتول کی قتل کی ایسی وجوہات کا کردار بھی ہوتے ہیں جن کا مقصد بالآخر اس دنیا میں ایک بہت بڑی تباہی اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کی ہلاکت ہوتا ہے۔ یہ ایک حالیہ مقبول ناول پر بنائی گئی ہے۔ وہ لوگ جو اب طویل ناول نہیں پڑھ پاتے وہ اس سیریز سے بہت لطف لے سکتے ہیں، لیکن میں نے ان دنوں اس سیریز کو دیکھتے ہوئے صدیوں کے ایک اور مقتول کی لاش کو بھی اپنے ذہن میں موجود پایا۔ یہ بھی ایک طویل داستان ہے جسے بہت مختصر بیان کرتا ہوں۔ ابتدا گروپ میں ہونے والی چند روز پہلے کی ایک گفتگو سے ہوگی جس میں غامدی صاحب فنون کے بارے فرما رہے تھے کہ مصوری، شاعری اور موسیقی اسلام میں حرام نہیں ہے۔ حیرانی ہوتی ہے کہ ہم آج صدیوں بعد بھی فنون سے متعلق ایسے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ اب یہاں دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ویسے دیگر جدید سائنسی علوم میں ہمارا کیا طرز عمل ہے؟ اب کہنے کو تو یہ فنون لطیفہ انسانی لطیف احساسات و جذبات اور روح سے متعلق ہیں، لیکن یہی پھر کہیں نہ کہیں انسان کی اس عقلی، شعوری اور سماجی ترقی کو بھی متاثر اور اس کی تربیت کرتے ہیں جن کے نتیجے میں انسان مادی علوم میں بھی ترقی کرتا ہے۔ لیکن یہ کنیکشن بہت گہرا اور پیچیدہ ہے جسے ہم جان نہیں پا رہے، اور وہ مذہب اور دین جس نے قدیم مذاہب کو رد ہی اس بنیاد پر کیا تھا کہ وہ انسان کی شعوری اور سماجی ترقی کی تعلیمات سے ہٹ گئے تھے، خود اس میں بھی وہی روش اپنائی گئی۔ جیسے کہ وہ دین جس کی ابتدا ہی پڑھنے کے حکم سے ہوئی، اس نے مدتوں اپنی ہی مقدس کتاب کو سمجھ کر نہیں پڑھا اور قرآن فہمی کو عام آدمی کے لیے مشکل بنائے رکھا۔ وہ دین جس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیشہ تجارت تھا، ان کی امت دنیا کی تجارت میں کوئی خاص مقام نہیں رکھتی۔ جس قوم کے لیے حکم تھا دنیا میں پھیل جاؤ، گھومو پھرو، مشاہدہ و علم حاصل کرو، تجارت کرو، وہ کہیں جاتا ہی نہیں۔ جسے اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اندھوں کی طرح مت گر پڑو بلکہ تم میری نشانیوں پر غور کرو، وہ تحقیق اور جستجو کا راستہ اپناتا ہی نہیں۔ جس کا نتیجہ صدیوں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے تقریباً 60 سال بعد مسلمان مسلکوں میں بٹ کر میدان کربلا میں خود اپنے ہی نبی کی اولاد کو قتل کر رہے تھے، اور جب نماز کا وقت آتا تھا تو محصور آل رسول کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے کہ یہ بھی ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں۔ پھر 13ویں صدی 1258 میں جب بغداد کے مسلمان عباسی خلافت میں مسلکوں میں بٹے آپس میں فقہی مسائل پر مناظرے کر رہے تھے تو ہلاکو خان نے بغداد کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اور پھر وہاں مسلمانوں کا تاریخ کا بدترین قتل عام ہوا، اور مسلمانوں نے علوم اور تحقیق کے نام پر جو کچھ بھی لکھا تھا وہ سب جلا دیا گیا۔ اس کے بعد صدیوں سے اپنے یا غیر حملہ آور بدلتے رہے، لیکن مسلمانوں کی لاشیں گرتی رہیں، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ مسلمانوں کا علوم، فنون، سائنس کی ترقی میں پیچھے رہ جانا، دنیا کی تجارت میں پیچھے رہ جانا، اپنے درمیان ایمانداری، انصاف اور دیگر اخلاقی اقدار میں پست، اور اپنے مسلکی و فقہی مسائل میں الجھے رہ جانا ہے۔ ابھی حالیہ دنوں جبکہ ایک طرف فلسطین میں مسلمانوں کا بے دریغ قتل عام ہو رہا ہے، تو ان دنوں میں چند سامنے آنے والے واقعات نے دماغ کو الجھا کر رکھ دیا۔ ایک تو یہ کہ ان دنوں جو لوگ بھی فیس بک، انسٹاگرام یا دیگر پبلک فورمز پر فلسطینیوں کے حق میں کوئی بھی سرگرمیاں شیئر کر رہے ہیں، ان کے اکاؤنٹس ہیک ہو رہے ہیں یا بلاک ہو رہے ہیں۔ تو کیا ہمارے پاس خود پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے، دنیا کو اپنا میسج دینے کے لیے کوئی مقام، کوئی فورم نہیں ہے؟
دوسرے واقعے میں خیبر پختونخوا بنو میں پوسٹ گریجویٹ کالج بیولوجی کے اسسٹنٹ پروفیسر شیر علی صاحب کو ڈارون کے نظریہ ارتقاء پر مذہبی شدت پسند طبقے کی طرف سے شدید دباؤ کے بعد تحریری طور معافی نامہ جمع کروانا پڑا، جس کی تفصیل آپ سے الگ سے شیئر کر دوں گا۔ ایسا ہی معافی نامہ 17ویں صدی تقریباً 1616 میں گلیلیو گلیلی اٹالین ماہر فلکیات کو بھی چرچ کو پیش کرنا پڑا تھا، لیکن پھر 500 سال کے سفر میں غیر مسلم دنیا نے اپنا راستہ بدل کر جدید علوم کے حصول کے راستے کو اپنا لیا، جبکہ ہم اسی راستے پر چلتے رہے اور چل رہے ہیں، جس کا آج نتیجہ بہت حیران کن ہے۔ ہمارے مذہبی عالم سے لے کر جدید علوم کا علمبردار آج بھی علوم اور فنون کے حوالے سے وضاحتیں اور ان کی تعلیم کی بنا پر معافی نامے جمع کروا رہا ہے۔ دوسری طرف علوم و فنون سے دوری کی بنیاد پر دنیا بھر کا مسلمان قتل ہو رہا ہے، اور وہ اگر اپنے قتل عام کا چرچا بھی کسی فورم پر کرنا چاہتا ہے تو وہ تمام فورمز اور بین الاقوامی میڈیا دنیا کی اس قوم کے قبضے میں ہے جنہوں نے علوم اور فنون اور تجارت میں ترقی حاصل کر لی، اور وہاں ان مسلمانوں کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے، ان کے اکاؤنٹ ہیک کر لیے جاتے ہیں، بلاک کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن جو عمل صدیوں سے جاری ہے وہ یہ کہ مسلمان کی دونوں آنکھوں میں حیرت لیے لاش وقت اور مقام کے مختلف حصوں پر مسلسل پائی جا رہی ہے، اور مسلسل ایسے کھیل پر کام ہو رہا ہے جس میں مسلمانوں کا عظیم قتل عام متوقع ہے۔ تو کیا ان تمام معاملات کے آپسی کنیکشن کو کوئی کبھی سمجھ سکے گا؟ شاہد حسین۔